پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا۔ میں اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ دوستوں، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور اللہ والا شخص تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتا۔ غریبوں کی دن رات وہ مدد کیا کرتا تھا۔ رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا، بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا ایک کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس پر باپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، رئیس آدمی سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد جب کوئی بہتری نہ آئی تو ایک دن اس رئیس آدمی نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری آخری خواہش ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کرو گے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی میت کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اس سے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد بھی لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت کے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کا بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ بھی دی، وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ آپ کے ابا نے مجھے خط دیا تھا اور وصیت کی تھی، یہ خط آپ کو اس وقت جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے خط کھولیا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا
सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो आज अपने साथ ये पुराने मोज़े भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफ़न के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में पीछे रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब उस खत को पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोज़े उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया, फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उसके बेटे ने भी अपने बाप की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसने भी अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ गुज़र जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है, मर ही जाता है और सिवाय कफ़न के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता, और जो हमारे साथ कब्र में जाती हैं वो बस हमारे आमाल होते हैं। आखिर में जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हम और आप किसी गरीब की, ज़रूरतमंद की, बेवा की, मस्कीन की, कमज़ोर की, बीमार की मदद करते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद को ऐसा पसंद फरमाता है, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता करता है, नेमतों में बरकतें अता करता है और आखिरत के इनामात भी हम अल्लाह हमें मालामाल फरमाता है। हमें और आपको चाहिए हम जितना कर सके, जिसके लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।